واقعہ ہے ایک لڑکی کا. وہ لڑکی بتاتی ہے کہ جس گھر میں وہ رہتے تھے اس کے برابر میں ایک گھر تھا جو کہ خالی تھا اور کئی سالوں سے وہ خالی پڑا تھا. وہاں کوئی بھی نہیں رہتا تھا. تقریباً 30-35 سال سے وہ گھر خالی ہی تھا. تو اور وہ ہانٹیڈ مشہور تھا پورے محلے میں نا. تو یہ لڑکی جو ہے نا ڈاکٹری پڑھ رہی تھی. تو اکثر جب یہ آتی تھی تو اس کے پاس سے گزر کے نا اس کے اپنے گھر جانا پڑتا تھا، کیونکہ پہلے وہ گھر پڑتا تھا پھر اس کے بعد اس کا گھر آتا تھا، برابر میں ہی تھا گھر. تو ایک دفعہ پھر یہ بتاتی ہے کہ میں آئی ہوں وہاں سے یونیورسٹی سے. تو وہاں سے جب گزری ایسا لگا کہ اس گھر سے نا کوئی اسے دیکھ رہا ہے. فیلنگ آ رہی تھی اسے کہ کوئی دیکھ رہا ہے اسے گھر جاتے ہوئے. یہ تیزی سے چلتی ہوئی اپنے گھر چلی گئی. دوسرے دن پھر ایسا ہوا، پھر آئی ہے تو وہاں سے جب گزرنے لگی تو پھر اسے محسوس ہوا کہ ادھر اس گھر کی گیلری میں کھڑا ہوا کوئی اسے دیکھ رہا ہے. تو اس نے پھر بس خوف سا آیا لیکن وہ پھر اپنے گھر چلی گئی. پھر تیسری دفعہ ایسا ہوا کہ جب وہ گزرنے لگی نا تو ایسے جیسے کوئی آواز آئی اس کا نام لے کے کہ اس لڑکی کا نام نائلہ تھا شاید، نائلہ بینڈیج چینج کر دو. اس نے کوئی توجہ نہیں دی کہ اس نے چاروں دیکھا کہ آخر کون ہے کہ جو مطلب اس کو کہہ رہا ہے اس طرح کہ نائلہ بینڈیج چینج کر دو. اس نے دیکھا غور سے، اس گھر کی گیلی میں دیکھا تو لگا اسے کہ کوئی کھڑا ہوا ہے جیسے ادھر کچھ. یہ خاموشی سے پھر اپنے گھر چلی گئی. اس کے بعد جب اس سے اگلے دن وہ وہاں سے گزر رہی تھی نا تو ایسا ادھر سے نا وہ کھڑے ہو کے اوپر دیکھنے لگی نا اس کو تو اوپر سے ایک دم چابی آ کے گری نا اس کے قدموں میں، اور آواز آئی کہ نا آپ پچھلی گلی سے تالا کھول کے نا اوپر آ جائیں، بینڈیج چینج کرنی ہے. اس نے کہا میں دیکھوں تو جا کے کہ آخر کیا. پچھلی گلی جو ہوتی ہے وہ کوڑے والی گلی ہوتی ہے زیادہ تر، اکثر وہاں سے آمد و رفت نہیں ہوتی گھروں کی. وہاں وہ زیادہ تر کوڑا وغیرہ گاندھی پڑا ہوا ہوتا ہے. لیکن یہ پچھلی گلی میں چلی گئی. پچھلی گلی میں گئی تو دیکھا تو ادھر کا دروازے میں تالا لگا ہوا تھا. اس نے نا تالا کھولا، جا کے چابی گھمائی تو لگ گئی، تالا کھل گیا. سیڑھیاں چڑھتی ہوئی یہ نا اوپر چلی گئی. وہاں گئی نا تو دیکھا تو ایک بزرگ آدمی نا، ان کی عمر ایسی تھی 90 سال کے قریب. وہ ایک بستر پہ لیٹے ہوئے اور ان کے بازو پہ بینڈیج ہوئی اور بینڈیج بھی کافی پرانی سی ہو چکی تھی اور بیمار سے لگ رہے تھے وہ چہرے سے نا. یہ گئی ان کے پاس، وہ جا کے نا پھر اس کے پاس وہ باکس تو ہوتا تھا اس کا اپنا جو ہوتا ہے میڈیکل باکس جس میں ضروری چیزیں ہوتی ہیں. اس نے جا کے نا ان کی پٹی وٹی ساری کھولی تو دیکھا زخم ہوا تھا ان کے ہاتھ پہ نا. تو پھر اس نے اپنی ضروری چیزیں نکالی، ان کی وہ زخم وغیرہ سب صاف کیا، دوسری وہ لگائی اس کی کریم شیم. اب وہ ایک کمرہ تھا ادھر بیڈ تھا ایک، اور ایک جو ہے نا کرسی میز پڑی ہوئی تھی ایک طرف. باقی جو ہے نا آگے گیلری کی طرف کچن وغیرہ بھی تھا. تو ابھی کہتی پتہ نہیں اکیلے ہی رہتے ہیں، کوئی ہے نہیں کیا گھر میں. تو لیکن ایسا لگ رہا تھا کچن میں کوئی کام کر رہا ہے نا. تو اس نے پھر کیا کہتے ہیں پوچھا انہیں ہوا کیا ہے، تو کوئی جواب نہیں آیا. خیر اس نے نا صفائی کر کے بینڈیج کر دی. تو وہ اس کا منہ دوسری تھا انہی کی طرف تھا. جب بینڈیج کر کے پلٹی تو وہ میز پہ نا چائے وغیرہ رکھی تھی اور ساتھ میں بسکٹ کیک وغیرہ وہ چیزیں رکھی ہوئی تھی. اس نے پھر خیر وہ چائے وائی پی بیٹھ کے آرام سے، اور پھر جو ہے نا یہ کہہ کے کہ چلو پھر میں کل ان کی پٹی دوبارہ نا چینج کرنے آ جاؤں گی. یہ کہہ کے اس نے نا واپس اتری ہے نیچے، چابی وہ تالا والا لگایا، واپس فرنٹ پہ آئی اور چابی نا اس نے اوپر پھینک دی. پھر اپنے گھر چلی گئی. دوسرے دن پھر یہ آئی ہے اپنی یونیورسٹی سے تو پھر وہ چابی جو ہے نا آئی اس کے نیچے پھینکی گئی کہ آپ آ جائیں پٹی چینج کر دیں. آواز آئی سے. پھر یہ پچھلی والی گلی میں گئی
پھر وہ تالا کھولا، سیڑھیاں چڑھ کے اوپر گئی. پھر اس نے نا پوچھا ان سے، کہہ رہی ہیں آپ کون ہیں آخر، سامنے کیوں نہیں آتے، اور یہ کون ہیں آپ کے جن کی پٹی چینج کروا رہے ہیں، کب سے بیمار ہیں. تو کہہ رہے ہیں بس اس چیز کو چھوڑیں، آپ بس اپنا کام کریں اور اب آپ اپنے گھر جائیں. تو کہیں نہیں مجھے پتہ کرنا ہے نا، آپ بتائیں نا آپ کون ہیں. کہہ رہے بس آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم آپ میں سے نہیں ہیں، اور آپ کے سامنے میری پوری فیملی ہے جو جن کو میں نے برابر والے کمرے میں موجود ہیں، ان کو منع کیا ہوا ہے کہ آپ کے سامنے نہ آئیں، کیونکہ پھر آپ ڈر جائیں گی. تو یہ بزید ہوگی کہ نہیں میں نے دیکھنا ہے، آپ کو دیکھنا ہے. تو کہہ رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں، ادھر گیلری میں آئے نا، سامنے شیشہ ہے، آپ شیشے میں دیکھ لیں. تو آپ ضد کر رہی ہیں تو میں سامنے آ رہا ہوں، کیونکہ میں اسی لیے سامنے نہیں آ رہا تھا کہ آپ ڈر جائیں گی نا، مجھے آپ دیکھ نہیں پائیں گی مجھے. تو پھر نا یہ گئی ہے سامنے، وہ شیشے میں دیکھا تو وہ تو بڑی خوفناک شکل صورت. تو ایک دم سے نا اندر آ گئی. کہہ رہے میں اسی لیے سامنے نہیں آ رہا تھا، لیکن آپ ڈرے نہیں، ہم کچھ نہیں کہیں گے آپ کو. ہمارا تعلق جنات قوم سے ہے. تو کہہ رہی آپ پھر یہ تو انسان ہے نا، آپ کا کیا تعلق ہے ان سے جو آپ ان کے لیے اتنی فکر مند ہیں اور بینڈیج وغیرہ ان کی کروا رہے ہیں. کہہ رہے اصل میں یہ ایک عالم تھے، اور میری فیملی کو جو ہے نا کسی ایسے جو تھے کالے جادو والے عامل نے نا، وہ ان کی طرف سے قبضے میں کیا ہوا تھا، اور بہت تکلیف میں تھی میری فیملی. تو انہوں نے جو ہے نا میری فیملی کو ان سے چھڑوایا تھا. تو جب سے ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں. اب یہ ہے نا یہ اس عمر کو پہنچ چکے ہیں، کوئی ان کا آگے پیچھے ہے نہیں، کوئی ان کی خدمت کرنے والا نہیں ہے. اور یہ اب پچھلے دنوں ان کا ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا تھا، تو یہ ان کے زخم، تو ہماری فیملی اور ہم لوگ ہی ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں. یہ سمجھو ان کا ہمارے اوپر ایک احسان ہے جس کا ہم کوشش کر رہے ہیں بدلہ اتارنے کی. اور جب تک یہ حیات ہے نا تو میں اور میری فیملی جو ہے نا ان کے دیکھ بھال کرتے رہیں گے، کیونکہ ان کا اب آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. پھر یہ جو ہے نا بینڈیج وغیرہ کر کے نا نیچے اتر آئی. اس کے بعد کچھ دن تک تو نا پھر وہ ہفتہ 10 دن ہو گیا، کوئی بھی اوپر سے آواز ہی نہیں آئی. یہ اسی طرح گزرتی تھی، گھر چلی جاتی تھی، اسی طرح گزرتی تھی، یونیورسٹی چلی جاتی تھی. لیکن پھر کسی نے بھی نہیں کہا کہ آ کے بینڈیج کر دو. اسے اب فکر ہوئی کہ یہ ہفتہ 10 دن ہو گیا اور پتہ نہیں کیا حال ہے ان بابا جی کا. تو انہوں نے کوئی رابطہ بھی نہیں کیا، کوئی آواز بھی نہیں اب مجھے آتی. تو پھر اس نے نا ایک دن آئی یونیورسٹی سے، پھر اس نے اوپر آواز کہی کہ میں نے ان بابا جی کو دیکھنا ہے، آپ چابی نیچے پھینکے، میں نے اوپر آنا ہے. تو ایک دم سے چابی آ کے گری نا اس کے پاس. تو یہ پھر گئی پچھلی گلی میں، دروازہ کھولا، اوپر گئی تو بیڈ خالی تھا. پھر اس نے پوچھا کہ وہ کہاں چلے گئے بابا جی، اور ہفتہ 10 دن سے کوئی بینڈیج وغیرہ بھی نہیں کروائی، کوئی ان کی خیریت بھی نہیں دی آپ نے. تو کہہ رہے ان کا پچھلے دنوں انتقال ہو گیا تھا، تو ہم نے اور ہماری فیملی نے مل کے نا ان کو کفن دفن کر دیا تھا. تو اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن یہ ہے کہ ہم آپ کا احسان نہیں بھولیں گے جب تک ہم ہیں. انشاءاللہ آپ کو مطلب جو آپ نے خدمت کی ہے ان کی، اس کے لیے آپ کو سراہتے رہیں گے اور آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. پھر یہ جو ہے نا پھر آ گئی، خیر تالا والا ڈالا اس نے، واپس ادھر فرنٹ پہ آئی، چابی اوپر پھینک دی اس نے. پھر یہ کہنی ہے کہ اکثر اب میں جب بھی وہاں سے گزرتی ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ لوگ سب گیلری میں کھڑے ہیں اور مسکرا کے نا مجھے ہاتھ ہلا رہے ہیں. اور یہ تھی میری کل کہانی، اس لڑکی نے بتایا.